تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1,00,000 روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1,00,000 روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے، تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1,00,000 ہیں. اب 1,00,000 روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہیں، میری ذمہ داری، مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہیں، تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے، لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے، لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی، استغفر اللہ، یہ والے وسیم نہیں، انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے، کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمے نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے، یہ اس کے ذمے نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی، خرچہ چاہیے مسلمانوں والا، اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے، شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا، ہم الٹے یار الٹا بات الٹی، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا، بات الٹی تو تاب بن گیا، رائے الٹی تو کیا بن گیا؟ یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے، بات بھی الٹی، یار بھی الٹا. ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے، تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں، تند مال کو کھویا. چلتی کو گاڑی کہیں، آگے شاعر کا نام میں بھول گیا، دیکھ کے شاعر رویا، شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں، جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں، یعنی رنگی نہیں ہے. اور تند مال، جو خوب دودھ کو پکا پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا، یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں. حالانکہ اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں، اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا، لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی، یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس کو دوبارہ بتا دوں، خواتین کو حقوق چاہیے مردوں سے اسلام والے، کہ پورا خرچہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. آزادی چاہیے انگریزوں والی، کہ میں جب چاہوں پرس اٹھا کو اپنی اماں کے گھر جاؤں، میرا میاں مجھے روک نہ سکے. انگریزوں کا مائیکل کی بیوی اس کو روکتی ہے؟ سوری، مائیکل اپنی وائف کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. وہ آزاد ہے، جاب کرنے میں بھی ہر طرح سے آزاد ہے. تو وہاں کسی
کوئی گورا اپنی وائف کو روک نہیں سکتا. بیگم کہاں جا رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو, اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا سجدہ کرو تو میں ہوں جس کو حکم دیا ہوتا تم میرے سامنے سجدہ کرو, لہذا تم میری اطاعت کیا کرو, فرمانبرداری کیا کرو, اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. ہماری خواتین کہتی کیا تقیہ مفتی طارق مسعود کا بیان میں بیٹھ کر آ رہا ہے تو یہی اثر ہوگا. تو ان کو آزادی چاہیے, یورپ والی خرچے چاہیے, اسلام والے. اسی طرح مرد کو وہ چاہتا ہے بیوی میری پابند ہو, وہ پابندیاں جو اسلام نے اس پہ لگائی ہیں, میری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے, میری مرضی کے بغیر جاب نہ کرے, میری مرضی کے بغیر کسی کو آنے نہ دے, میری مرضی, میرے ساتھ میں اونچی آواز سے بات نہ کرے, وہ سارے حقوق. لیکن اس کو بیوی کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہے. تو نہ تم ادھر کے رہے, نہ تم بولو بھائی, نہ ادھر کے. تمہارا پروگرام بڑھ گیا, پھر لڑائیاں ہوں گی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے, پھر پاگل ہو جاؤ گے, ورنہ سکون تو رہے گا ہی نہیں. تبھی یہ لوگ نا لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ والا سسٹم اچھا ہے. واقعی ان کے لیے, دنیا کے لحاظ سے ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جب تمہیں حقوق کا ہی نہیں پتا کہ کس پر کس کی ذمہ داریاں ہیں تو تم تو بھائی تو پاگلوں کی طرح لڑو گے. پھر تم لڑ رہے ہوتے ہیں. دینداروں کے یہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں, اتنی خطرناک نوعیت کی نہیں ہوتی. اور اگر وہ ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دین میں خرابی ہے, کہ یا تو عورت میں گڑبڑ ہے یا مرد میں گڑبڑ ہے. اسی طرح میرے بھائی گھر میں فساد کا, اچھا یہاں میاں بیوی سب اپنے آپ کو فسادی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے, کیونکہ شوہر اپنے آپ کو انگریز کی جگہ رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے, کہتے یار وہاں اتنی مسئلہ ہے اور میں خام میں اتنا مرا جا رہا ہوں, تو میں تو سوسائٹی میں اصلاح کر رہا ہوں, یہ ظلم کر رہی ہے. عورت بھی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے, تو پروگرام کیا ہو جاتا ہے, خراب. اسی طرح میرے بھائی گھر میں, اچھا جب گھر میں اولاد اور والدین ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوتا تو بچے پھر بلیاں پالتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں پھر, حضرت اس سے زیادہ میں بیان کر نہیں سکتا تھا, حضرت میرے پاس آئے آپ بیان میں سمجھاؤ, کیونکہ میں ان کے کیس خود میں نے اسٹڈی کیا ہے, ان کا کیس بلی عذاب بنی ہوئی ان کے لیے. تو بلیوں کے حقوق پر تو حقوق سامنے ہوں گے کہ ہم اس کو تھیلے میں ڈال کے باہر چھوڑ کے آئیں گے تو یہ کھائے گی کہاں سے, اس کے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے باپ کے باپ کے بچے کا نہیں سوچ رہے, یعنی اپنے ابا کا, کہ اس کا کیا ہوگا, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. تو حقوق ہی نہیں ہے بھائی. گھر میں جب باپ ہے تو اولاد پر حکومت, باپ پر حکومت اولاد کی ہے یا باپ اولاد پر حکومت باپ کی ہے, تو پھر فساد پیدا ہوگا. جب پتہ ہی نہیں کہ اولاد کے, اچھا باپ کو گھر میں سربراہ بنایا, لیکن دنیا میں کوئی ایسا سربراہ ہے جس کے اختیارات لامحدود ہوں, ہے کوئی؟ تو ابا بھی بعض دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میرے اختیارات کی بھی کوئی لمٹ بولو نہیں, میں گزرتے بلا وجہ بھی چمبا پلیٹ کر سکتا ہوں بچے کو. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا آیا گھر میں پٹاخ ایک چھپڑ لگایا, انجوائے کی, ویسے ہی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, بلا وجہ تانے طنز, تو یہ نہیں کرتا, تو وہ نہیں کرتا. اس کو بجائے اصلاح کرنے کے اس کو طنز کر کے اس کو ڈپریشن میں لے جا کے اس کو برین ہیمریج کروا دیتے ہیں اس کو. بھائی آپ کی اولاد بگڑ گئی ہے تو اصلاح کی کوشش کرو نا اس کی. آپ تانے اور ہر وقت طنز کر کے اس کو آپ نے گھر میں جینا حرام کر دیا اس کا. پھر جب وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا, تو کہتے یہ نافرمان اولاد, اس کو کیا بولتے ہیں, نافرمان. تو یہ جو اختیارات ہیں نا میرے بھائی, اس کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے.